السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی اپڈیٹس آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی وزیر پارلیمانی امور کو خط لکھا ہے۔ اس خط میں انہوں نے وزراء اور پارلیمانی سیکرٹریز کے ایوان سے غائب ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ اراکین کے سوالات کے جواب دینا پارلیمانی روایت ہے، اور وزراء اور جو مشیر ہیں ان کا آئینی فرض ہے کہ ان کے جواب دیے جائے، اور اس پہ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جو ہے جواب مانگا ہے۔ دوسری اپڈیٹ جو میرے پاس ہے آج کے دن کی، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آلو کی فصل کے بیج کی پیداوار کے کارخانے کا افتتاح کر دیا۔ آلو کا بیج کوریا کے تعاون سے کسانوں کو مہیا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم زرعی ملک ہیں جس کی 65% جو ہے جو کیپیسٹی یا پھر آپ اس کو انکم کہہ لیجئے وہ زراعت پر ہے، اور ہمارے پاس بڑی اللہ تعالیٰ نے زرخیز جو ہے زمینیں دی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا جی PARC میں زراعت کے فروغ کے لیے کام ہو رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنوبی کوریا کے ساتھ اس قسم کا اور بھی کوئی جوائنٹ وینچر کریں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے ڈیسپریٹ کیوں ہیں کہ آلو کے بیج کے لیے ہم کوریا سے جو تعاون لے رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ میرے گیس زیادہ اچھا جانتے ہوں گے کہ کیا پاکستان میں آلو کا بیج نہیں ہوتا ہے، یا پھر ہم جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ان کے وہ ہمیں بیج بنا کر دیں گے۔ ایک طرف ہم 65% جو ہے ہماری اکانومی زراعت پر تکیہ کی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ہم جو ہے آلو کے بیج کا کارخانہ کوریا سے لگوا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہے منسٹر صاحب ہیں، وزیر خوراک رانا تنویر صاحب، انہوں نے بڑا عجیب و غریب بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان میں چینی کا کوئی بحران نہیں ہے، 153 روپیز کلو میں پاکستان بھر میں چینی دستیاب ہے، اور یہ جو سارا شوشہ ہے یہ جو ہے میڈیا نے اڑایا ہوا ہے، اور یہ حکومت کے جو مخالفین ہیں، میرے خیال میں میڈیا میں اب حکومت کا مخالف تو بہت کم رہ گئے ہیں، ہم جیسے سر پھرے تو بہت نایاب ہی ہو گئے ہیں۔ تو لیکن جو میڈیا ذرائع سے، کنفرم ذرائع سے، اور خود بھی پتہ کر کے پتہ چلا ہے، وہ یہ ہے کہ چینی لاہور جیسے شہر میں بھی 170 سے 180 روپے کلو سے کم کہیں بھی نہیں مل رہی ہے، اور یہ میرے خیال میں اس کے اوپر پیک آپ دیکھیں کس پہ لگتا ہے، صوبائی وفاقی وزیر خوراک رانا تنویر پہ لگتا ہے، یا پھر ظاہر ان پہ ہی لگے گا کیونکہ انہوں نے یہ تو غلط بیانی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی جو پڑھا لکھا صحافی ہے اس کو کنسرن بھی ہے، اس کو نظر بھی رکھنی پڑتی ہے۔ جیو پولیٹیکلی جو چینجز آتی ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے۔ تو امریکی قیدی کی رہائی کے بعد پاکستان کے جو اسپیشل انوائے ہیں محمد صادق خان، ان کا افغانستان کا جو ہے دورہ ہوا ہے، اور اس میں باہمی تجارت اور تعاون کی فروغ کے لیے باہمی تعاون اور تجارت کے فروغ کے لیے بات چیت ہوئی ہے۔ بتاتا چلوں کہ جارج گریزمین جو ہیں 2021 سے طالبان کی قید میں تھے۔ امریکہ کے وفد جو پہلے سابقہ خصوصی ایلچی تھے زلمے خلیل زاد، ان کی افغانستان میں کچھ دن پہلے آمد ہوئی بھی، اس کے ساتھ ان کا وفد آیا، اور انہوں نے جارج گریزمین کو طالبان نے رہا کر دیا اور گڈ ول جسٹس کے طور پر۔ اور اس میں یہ بھی جو ہے بڑی عجیب و غریب سٹوری سامنے آ رہی ہے، بلکہ پاکستان جو ہے اس خطے سے آؤٹ ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت قطر جو ہے افغانستان اور امریکی مذاکرات کی سہولت کاری بھی کر رہا ہے، اور امریکہ کو بگرام کے جو ہوائی اڈہ ہے وہ بھی مل گیا ہے، اور طالبان نے ان کو وہ بھی دے دیا جس کی انہوں نے خواہش کی تھی۔ اور آج یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ امریکہ کو افغانستان میں اڈے ملنے سے پاکستان اور خطے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اور یہ ایک اور بھی کوشچن اسی ٹاپک کے اوپر ہے کہ جو ہمارا اسپیشل انوائے گیا ہے صادق خان، اس نے افغان دخل اندازی پر احتجاج کیوں ریکارڈ نہیں کروایا؟ کیونکہ ہم پچھلے کچھ مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری
सिक्योरिटी इदारे हमें बता रहे हैं, जो वफाकी हुकूमत हमें बता रही है कि जो KPK में और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हो रही है, इसके पीछे अफ़गानिस्तान है। तो मेरे लिए हैरत की बात तो ये है कि हमारा अगर खसूसी एलची गया है, अव्वल तो वो लेट गया है, क्योंकि अमरीकी कैदी की जब रिहाई होगी, जब पता चल गया कि वो डायरेक्ट बातचीत उनकी शुरू हो गई, देन ही वेंट ओवर देयर। लेकिन मेरे लिए अचंभे की बात यह है कि अफ़गान दखल अंदाजी पर एहतजाज रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाया गया। वहाँ पर जाके ये कौन से बामी ताउन और तजारत की बात करते रहे। इसके अलावा वज़ीर आज़म का सस्ती बिजली का वादा था चंद यौम कबल, बल्कि 15 तारीख को उन्होंने किया था, क्योंकि आलमी मंडियों में तेल की जो प्राइसेस हैं बहुत बुरी तरह गिर चुकी थी, तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर आई थी। तो आवाम को वज़ीर आज़म साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने ये एक जो है अंदिया दिया था कि हम पेट्रोलियम की कीमतें इसलिए नहीं कम कर रहे कि हम आवाम को बिजली में सरप्राइज़ देंगे। लेकिन और वो उन्होंने 23 मार्च को देना था, लेकिन वो कल जो है वो ना दे सके। लेकिन वो जो है उसकी असलियत सामने आ गई है कि IMF ने सख्ती से इनकार कर दिया है मौजूदा हुकूमत को कि आप बिजली के जो रेट हैं वो कम नहीं कर सकते। एक तरफ तो जिन्होंने सोलर लगाए हैं उनका रेट कम कर दिया गया, 28 रुपये से 10 रुपये में यूनिट ख़रीदा जाएगा। और आवाम जैसे जैसे गर्मी शुरू हो रही है, आवाम के लिए प्रॉब्लम्स जो हैं, आवाम को दिन में तारे नज़र आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अगर बिजली का रेट तो ज़ाहिर है कम नहीं होना था, ये एक लॉलीपॉप दिया गया था। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। अब्दुल बासित खान साहब मेरे साथ हैं। साहब वेलकम टू द शो। इनाम शेख साहब वेलकम टू द शो। और नासिर शिराजी आज के आखिर कब तक में मेरे साथ होंगे। शाह साहब वेलकम टू द शो। ये डिप्टी पार्लियामेंट जो डिप्टी स्पीकर साहब ने ख़त लिखा है, आपका टेक इसके ऊपर, पार्लियामेंट हाउ प्रेजेंट पार्लियामेंट इज़ वर्किंग, ये बताइएगा जी। जी बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। बात ये है कि ये जो ख़त लिखा गया है काफ़ी मैं समझता हूँ कि एक चश्म कुशा है और सब लोगों के लिए। आप जानते हैं कि जो असम्बली का कारोबार चलता है उसमें अक्सर औक़ात जो सवालात पूछे जाते हैं, वो सवालात कुछ अरसे पहले भी उनको भेज दिए जाते हैं और अकॉर्डिंगली फिर वो वाया सेक्रेटरीज़ के ज़रिए होते हुए और वो फिर वो आते हैं उनके पास, फिर वो उनका जवाबात भी उनके तैयार होते हैं, पेश करते हैं। लिहाजा अगर वो मुतल्लका वज़ीर नहीं होंगे और वो सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर कारोबार तो यकीनन ठप होगा इससे। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। बुनियादी मकसद तो यही है नकाशिफ कि जो असम्बली में इनका काम है लॉ मेकर्स का, वो तो यही है कि कानून पर बात करना, कानून साजी पर बात करना, या ऐसे वाक़यात जिन पे उन्होंने कानून साजी की है क्या वो ब्यूरोक्रेसी उस पर अमल दरामद कर रही है। सब इनके 300% कैबिनेट्स की और इनकी तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं। जी हाँ, तकरीबन देखें 336 तो मेरे ख्याल MNA का ही है गालिबन नंबर है, बाकी सेनेट के देख लें आप, MPs देख लें आप सबके। तो लेकिन जब सरकारी लोगों की तनख्वाह का वाक़ा आएगा तो वक्त आएगा बजट के वक्त, वो नहीं 5% और 10% का बड़ी मुश्किल से होगी। बाहर कैफ वो नंबर ज़्यादा है इसलिए मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन बाहर कैफ इनकी अपनी पक्ष भी बहुत होते हैं, इससे डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो अगर वो उसके अलावा है वो उसमें चलते हैं आगे। प्री टिकट्स तो और ये जो अब इनका जो वाक़या है जिसमें उन्होंने तवज्जो दिलाई है प्राइम मिनिस्टर साहब को, अच्छी बात है। लेकिन काशिफ मैं समझता हूँ कि एक एब्सेंस होती है, एक लेट आना होता है। मैं चूँकि खुद भी एक ज़माने में यहाँ फेडरल सेक्रेटरी भी रहा, तो मुझे अक्सर वक्त कायमा कमेटियों में जाना पड़ता था वहाँ के। तो कायमा कमेटियों में अक्सर लोग बहुत लेट आते थे, जबकि कायमा कमेटी का इजलास ख़त्म होने को लगता था, या बाज़ का तो वो हाज़िर लगा देते थे, फिर चले जाते थे आगे। और आप जानते हैं कि अब यही जो तनख्वाहों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये आना जाना TA DA हर चीज़ होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये कोई बहुत घिनौना जुर्म कर रहे हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो एक सेहतमंदाना माहौल को फ़रोग़ देती हैं, सियासी माहौल को। लोग कहते हैं हमारे सियासतदान जो है जो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंटेरियन बात करना चाहते हैं, जब वज़रा ही नहीं होंगे, जब वहाँ पर वो जो पार्लिमानी अमूर के जो सेक्रेटरीज़ हैं वो नहीं होंगे, तो ये फिर कौन सी पार्लियामेंट रह गई। नहीं, यकीनन ये जैसे मैंने अपने शुरू में यही बात की है कि जब ये आप जवाबात ही नहीं होंगे और जो लोग सवाल करने वाले होंगे, तो फिर ज़ाहिर है डिप्टी स्पीकर साहब ने तवज्जो सही
دلوائی ہے اس بات کی, اور پرائم منسٹر صاحب کو اس کا اسٹرکٹلی نوٹس لینا چاہیے. اس سے پہلے بھی ان کے جو ہیں سابق وزیر پیپلز پارٹی کے وہ بھی بول چکے ہیں. اور اس کے علاوہ کاشف یہ بھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ مجھے موقع ملتا ہے ان کی بھی راجیہ سبھا لوک سبھا کی بھی دیکھتا ہوں میں آ کے, تو ایک ماحول ہوتا ہے, کلچر ہوتا ہے, ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے لا میکرز کے, ہاؤ دے آر سیریس اباؤٹ دیئر ایشوز. اب دیکھیں کہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ ہمارے چاروں صوبوں میں دیکھ لیں آگے کتنے ایم این ایز ایم پیز ہیں جو اپنے حلقوں میں جا سکتے ہیں یا جاتے ہیں. جب جا سکتے کی بات کر رہا ہوں, جو ماحول بنا ہوا ہے اس وقت آگے, جو مہنگائی ہے, جو وہ ہے, پتہ ہے آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہے. وہ جاؤں گا میں تو لوگ مجھ سے کہیں گے ہمارا بچے کو نوکری دو, ہمارا فلانا کام کر دو, ہمارا یہ کام. لہٰذا اب یہ جو ایک ماحول ہے, لا اینڈ آرڈر تو چھوڑ دیں ایک طرف, لیکن جو سیاستدانوں کا ایک کام ہے کہ لوگوں کے ساتھ گھل ملنا, ان سے باتیں کرنا, ان کو ماحول میں شامل کرنا, تاکہ ایک بہتر سیاسی ماحول بھی ہو, معاشرہ ایک بہتر بنے, وہ ایک بالکل ناپید ہو گیا. اس کے اوپر بات کریں گے, یہ میں ٹیک لے لوں. شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں, ڈپٹی اسپیکر کا تعلق تو پیپلز پارٹی سے ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے آن گوئنگ جو ان کے لفظوں کی جنگ چلتی ہے, ویسے تو اندر سے ایک ہے, یا پھر واقعی درد دل سے لکھا گیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف بھائی, آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ ہم اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ قوم کو آگاہی دے سکیں. کاشف بھائی, یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو ہاؤس ہے پارلیمنٹ جو ہے اس کو چلانے کے انچارج جو ہوتا ہے وہ اسپیکر ہوتا ہے, اور اگر اسپیکر نہیں ہے تو ان کی ایبسنس میں ڈپٹی اسپیکر انچارج ہوتے ہیں. اب اگر اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر, یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ کالج کا پرنسپل کہے کہ میرے اسکول کے اندر بچے نہیں آ رہے اور میں پریشان ہوں, تو یہ ایکشن لینا بھی اسپیکر کا ہی کام ہے. یا وزیر اعظم کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ دکھاوے کے طور پہ یا ایک فارمیلٹی کے طور پہ, یا ایک آپ کہہ لیجئے کہ کل کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو بڑے سیریس تھے, یا آپ نے اس طرح تو ضرور کر دیا ہے. نہیں, وہ باقی وزیر پارلیمانی امور کو بھی لکھا ہے سر, بے شک لکھا ہے, لیکن دیکھیے پھر بھی ہاؤس کا ڈیکورم. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب جو یاز صادق صاحب ہے وہ ایسا خط لکھتے یا کوئی ایکشن لیتے ہیں؟ اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر دے آر بوتھ ریسپانسبل. اگر اسپیکر نہیں ہے تو ڈپٹی اسپیکر نے ہاؤس کو رن کرنا ہے نا, تو وہ خود بھی اس چیز کے اوپر نوٹس لے سکتے ہیں, خود بھی ان جتنے بھی وزراء ہیں, مشیر ہیں, سب کو وہ بلا سکتے ہیں. تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نہیں کال کر سکتے. تو یہ ایک سواب بھی بڑے معصوم ہیں. ادھر تو عدالتوں کے بلانے پہ یہ لوگ نہیں آتے ہیں, تو یہ ڈپٹی اسپیکر کے بلانے پہ کہاں پائیں گے؟ کیونکہ پارٹی کا بھی تھوڑا سا کانفلکٹ ہے. پیپلز پارٹی نے یہ بھی دکھانا ہے کہ ہم بالکل بھی نہیں ہے, ہم اپوزیشن بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی گیم ہے کہ آپ نے بس ٹھیک ہے یہ کام چل رہا ہے, تھوڑا سا بیچ میں اپنا بھی حصہ ڈال دیا کہ ہاں جی ہم بھی بڑا خفا ہیں. اور ایکچوئل کیس یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت تو یہ شیر و شکر ہوتے ہیں. جب تنخواہیں بڑھنی ہوتی ہیں اس وقت تو یہ سارے موجود ہوتے ہیں. جب کوئی اپنے مفادات کی چیز آتی ہے اس میں تو یہ سارے ہاؤس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اس وقت تو کوئی پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں آتا, کسی طرف سے بھی نہ کوئی سیکٹری مسئلہ ڈالتا ہے, نہ کوئی مشیر, نہ وزیر. تو یہ کیونکہ عام دنوں کی روٹین کی کام ہے, اور میں بالکل باسط صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک جمہوریت کا حسن بھی ہے کہ ٹھیک ہے کچھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. یہ جو ٹو پارٹی ہمارے یہاں پہ سسٹم چل رہا تھا عمران خان کے فیم پکڑنے سے اور اقتدار میں آنے سے پہلے, وہ جو ان کا جو بامی محبت تھی, جو عوام کو دکھانے کے ہاتھی کے دانت اور تھے اور کھانے کو اور تھے, تو وہ ایکسپوز نہیں ہو گیا سارا کچھ؟ سر وہ جو بریک باردار ڈالتے تھے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے, بہت پہلے ایکسپوز ہو گیا نا. وہ تو 2014 میں یہ ایکسپوز ہو گیا تھا سسٹم. وہ تو جب باریاں لینے کی بات ہوئی کہ یہ باریاں لیتے ہیں اور کبھی یہ اس کی باری اور کبھی اس کی باری, وہ تو سسٹم بالکل آپ کو پتا ہے وہ ایکسپوز ہو گیا تھا. اور یہی وجہ پاکستان نے جو پچھلے آپ سمجھ لیجئے 15-20 سالوں میں ترقی نہیں کی, اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ بس اسی چکر میں لگے رہے کہ ہماری باری لگ جائے اور اس کے بعد دیکھیں گے. آپ کو وہ بھی یاد ہوگا پرائم منسٹر صاحب جو اب پرائم منسٹر ہیں, وہ جا کے مینار پاکستان میں بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے کیا تھا. پھر اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے کالا کوٹ پہن کے بھی گئے تھے عدالت کے اندر. تو یہ چیزیں مطلب وہ ڈھکی چھپی تو ہے نہیں, مطلب یہ ساری ایک تلخ حقیقت ہے, تلخ ہسٹری ہے ہماری, جس کو کہ آنے والے مورخین اس کو بہتر انداز میں لکھ پائیں گے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ آگے معاملہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی. پاکستان جو ڈاؤن جاتا جا رہا ہے, ہر چیز کے اندر تنزلی ہوتی جا رہی ہے, پھر تو ہمارا وہی حال ہوگا. آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر, بزنس کے اندر ہم کس رینکنگ کے اندر ہیں. ویزے ہمارے پاکستانیوں کو کوئی دینے کو تیار نہیں, ہم اپنے ملک میں رہنے کو تیار نہیں, اور جتنی بھی پرابلمز آ رہی ہیں اس کو حل کرنے کا بھی کوئی طریقہ نظر ہمیں کوئی نہیں دے رہا. تو کوئی حل کرنے کا بھی طریقہ ہو نا کہ چلیں کوئی پالیسی ہے. جس طرح ابھی آج ہی ذکر ہو رہا تھا
کراچی کے اندر ڈمپر مافیا ہیں, ڈمپر نے کچل دیا حاملہ خاتون کو اور اس کے ہسبینڈ کو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ تو مطلب ڈیلی ان کی کے روٹین ارمان ہم ہوں گے. دیکھ رہے ہیں نا جی, وہ تو ناکام ترین حکومت, آپ کو ظاہر ہے کہ آپ یہی دیکھیں نا, یہ ڈالا کلچر پنجاب میں ہے, ادھر مافیا کلچر ہے, یہ ڈمپر کلچر ہے. تو مطلب ہم کس جگہ پہ رہ رہے ہیں؟ مطلب کوئی ایک کسی تہذیب کے تحت, کسی معاشرے کے تحت, کسی آئین کے تحت, کسی دستور کے تحت ہم کس طرح رہ رہے ہیں؟ مطلب اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سوال, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کچھ نہ کچھ تو ہونی چاہیے تھی. رائٹ, آپ کا ٹیک آ گیا جی. شاہی صاحب, یہ کیسی سمری ہے کہ جہاں کا ڈپٹی اسپیکر کہہ رہا ہے, چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. یہ تو پارلیمنٹ تو سپریم ہوتی ہے نا, لیکن ہم نے پچھلے 3 سال میں دیکھا کہ پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دیا گیا. کاشی صاحب, پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے, ساری دنیا میں ہے, ہمارے ہاں بس ایسے نام کی ہے. پارلیمنٹ سپریم وہ ہوتی ہے جہاں کریڈیبل لوگ بیٹھے ہوں, جن کا دامن داغدار نہ ہو, جو آن میرٹ ایک جینون الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہو کے آئے ہوئے, عوام کے چوزن ریپریزنٹیٹیو کہا جا سکتا ہے. یہاں پہ جس ٹائپ کے انتخابات ہیں, جس ٹائپ کے لوگ ہیں, جس ٹائپ کے کرمنل ایکٹیویٹی میں وہ انوالو رہے ہیں, کچھ شرفا بھی ہیں, لیکن زیادہ تر جس ٹائپ کے لوگ ہر مرتبہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے ممبران پارلیمنٹ کا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر دور کی کہانی ہے. لیکن جب 12-14 پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں اور ان کو بظاہر کوئی تھریٹ نہ ہو اور اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہو, بلکہ وہ رواج ہی ختم ہو چکا ہو, تو پھر طرز عمل یہی ہوتا ہے. اچھا, عدلیہ بھی انتظامیہ کی جیب میں آ گئی ہو نا, جی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, جب پیکنگ ہو گئی, جہاں تک بات ہے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو یہ جو رونا دھونا ہم نے دیکھا پارلیمنٹ میں کہ جی وزراء آتے نہیں ہیں اور ممبران کے سوالات کے جواب نہیں دیتے, یہ رونا دھونا ہر جگہ ہے. یہاں پہ ججز رو رہے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, ہمیں پروٹیکشن نہیں مل رہی, اور اسی طرح ممبران پارلیمنٹ جو ہیں اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے ان کا رونا دھونا ہے. یہ ہر واک آف لائف میں آپ دیکھ لیں کہ نظام جس طرح وضع کیا گیا ہے, جس طرح چلنا چاہیے اس طرح نہیں ہے. لہٰذا یہ نظام چلتا تو رہے گا, رینگتا تو رہے گا, لیکن کریڈیبلٹی کھو چکا ہے. روز اول سے کریڈیبلٹی نہیں ہے اس کی, شاہی صاحب آنے والے دن کے ساتھ یہ تباہ ہو رہا ہے. جو معاشی حالت ہے ہماری, ایسے میں جو پارلیمنٹ کو بھی ہم جب کہتے ہیں, ہم بھی نہیں کہتے, پوری دنیا کہتی ہے کہ بے توقیر ہو چکی ہے, جس قسم کی قانون سازی پچھلے 3 سال میں ہوئی ہے, اور اس کے بعد جب جوڈیشری کی پیکنگ ہو گئی, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کیونکہ ہمیں تو اس وقت جو ہے, ہمیں تو ادھار بھی کوئی میں نہیں دے رہا نا جی پینے کے لیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. کاشی صاحب, جو لیٹسٹ خبر ہے نا مالیاتی اداروں کے حوالے سے, جی جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں 3, انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. رائٹ, انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ ہمیں وہ جو اعداد و شمار دے رہے ہیں کہ حکومت کے اخراجات کیا ہیں, وہ قابل اعتبار نہیں ہیں. وہ اس جو آپ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہم نے ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا, وہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے اعداد و شمار. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گورننس کو بہتر بنانے میں کام کیا اور اخراجات ہوئے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آرمی چیف نے بھی کہا نا جی آڈٹ کریں گے, گورننس کا گیپ ہے, تمام تفصیلات آپ ہمیں دیں گے, اور خاص طور پہ جب آپ کوئی بڑا پروجیکٹ لگائیں گے جس میں کئی $1 ملین یا $1 بلین انوالوڈ ہوں گے, تو آپ وہ پہلے ہم سے پوچھیں گے, اور ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جو بڑے منصوبے جن کا آپ بہت شور کر رہے ہیں اور جس پہ آپ اپنے نمبر بنا رہے ہیں, ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ اس کی منظوری کس نے دی, اور کیا وہ اوپن مارکیٹ میں ٹینڈر خطرناک صورتحال بتا رہے ہیں آپ. کیونکہ ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی, وہ بھی اس طریقے سے جو ہے اس نے قبضہ نہیں کیا تھا جیسے IMF ورلڈ بینک کر رہا ہے ہمارے اوپر. جی ایسا ہی ہے. دیکھیے پہلے ہم نے بجٹ ان کے ہاتھ میں دیا, اور اب ہم گریجولی اپنے دیگر معاملات جو ہیں جس میں انتظامیہ بھی ہے, عدلیہ بھی ہے اور باقی چیزیں, ہم گریجولی ان کے وہ چیف جسٹس سے بھی ملے آ کے, جن کا اسپیشل انوائے جو تھا. تو یہ جب آرمی چیف نے جب کہا تھا نا جی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کہ گورننس کا جو خلا ہے اس کو ہم کب تک اب فوجی افسروں اور جوانوں کے خون سے اور ان کی لاشوں سے پر کرتے رہیں گے, تو یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ تھی حکومت کے خلاف. لیکن یہاں پہ کسی نے کسی بات کو سیریسلی لیا ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت ان کی یہاں پہ وزراء, وفاقی وزراء رانا ثناءاللہ جیسے کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہائیبریڈ نظام ہے, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو پھر آپ کس کو کیا کہیں گے؟ بس صاحب, ایک تو آلو کے جو ہے بیج کی پیداوار کے کارخانے کا افتتاح پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے, اور میرا اٹ واز ویری سرپرائز فار می, اٹ واز اے سرپرائز فار می کہ یہ اتنا چھوٹا سا جو کام ہے, کیا یہ بھی کوریا ہمیں جو ہے
उनकी प्रोडक्शन देगा? क्या पाकिस्तान में आलू का बीज नहीं होता है? और क्या ये वज़ीर आज़म का यही काम रह गया है कि ये वो काम करें? उसके अलावा जो सस्ती बिजली का वादा किया था और IMF ने जो उसका इनकार कर दिया, उस पर भी अपना टेक दे दीजिएगा। काशिफ भाई, बात ये है कि PARC जो है ना, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जो है, और ये NARC जो है रिसर्च का जो इदारा है, जी, जी। अगर आप देखें, क्योंकि मैं खुद भी वहाँ रहा हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री फूड सिक्योरिटी, उसके अंडर ही आता है मैं। तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट 1396 या 1400 के करीब एकड़ है ये। आप अच्छा। सोचें 1400 एकड़, अब सोचिए कितनी बड़ी वो है। मुझे याद है अमेरिकन एम्बेसडर ने आके उस दौर में, मुझे याद है, हार्वेस्टर दिए थे, मैं गिफ्ट किए थे 4 तो तकरीब मरकत हुई थी आके। बात ये कि जो आलू है, कौम खाएगी तो आलू बनेगी ना जी। तो ये है आलू, इसलिए आप ना समझें कि कोई बीज आलू का कोई हम बाहर से ले रहे हैं, हाइब्रिड सीड्स है, पर एकड़ यील्ड जो होती है ना, वो बाज़ चीज़ों की ज़्यादा होती है। ये जो PARC का इदारा है, इसके बुनियादी तौर पे ऐसा है कि ऐसे सीड तैयार किए जाते हैं जो हमारे बेशुमार वहाँ रिसर्चर हैं, माशाल्लाह रिसर्च होती रहती है बहुत जगह पर, बहुत इदारे हैं उसके अंदर, एक इदारे के अंदर बहुत इदारे हैं। तो उसमें वो ऐसे तलाश करते हैं जिसमें कि पर एकड़ यील्ड गंदम है या कोई ऐसा बीज था, कपास का तैयार कर लिया, दूसरे कर लिया, इस तरह ये चीज़ें करते हैं आके। तो वो एक इनका अंदिया है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि हमें ये सोचना होगा कि इतना बड़ा एरिया, 1400 एकड़ रकबे पर आपके जो रिसर्चर हैं, जो लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं, बंदे हैं, अगर सिर्फ आलू पे इक्तफा करना है तो फिर क्या करें हम आगे? यानी इससे भी तो आगे बात बढ़नी चाहिए ना हमें। लेकिन अब तो सवाल ये है कि लगाएं तो लगाएं क्या? आप देखिए कि जो गंदम और चीनी का मामला है, मेरी अपने जो कि रहीम यार खां पे भी ज़मीन है थोड़ी सी वहाँ, तो मेरी उससे अपने ठेकेदार से बात हो रही थी, मुझे कहने लगा, मैंने कहा यार, क्योंकि हमारे एक एडवाइज़र थे बड़े, मेरे ख्याल हारून साहब थे, हमायूं वो, हाँ, तो वो कहने लगे कि जी हमें तो गन्ना जो है महंगा मिलता है। तो मैंने उसकी तस्दीक के लिए फ़ोन किया, मैंने कहा तुमने गन्ना किस तरह दिया है? कहता जी शुरू का हम देते हैं 400 रुपये, 450। कहते ये करते गेम ये करते हैं कि आखिरी दिनों में आके जब ये 5-10 दिन रह जाते हैं, ये उसका रेट बढ़ा देते हैं 800-900, और उसको CPR कहते हैं, रसीद होती है, शो करते हैं कि हम ये गन्ना महंगा ले रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसको कन्वर्ट करते हैं चीनी के रेट के साथ। अब आप देखिए कि कौम के साथ कितना जुल्म हाँ, है। वो CPR जो आप कह रहे हैं, हाँ। उतने दिन तो गन्ना सूख भी जाता है, वो उनके किसान के साथ वो भी बदमाशी होती है। Exactly. अब सोचिए आपके हमारे मासूम वजीर साहब जो थे, उन्होंने आज कहा, कल मैंने सुन रहा था कि 134-35 मिल रहा, तो मैंने घर में तस्दीक की, जो हम अपना महीने का मंगाते हैं चीनी, तो घर से पता लगा जी 175 की तो वो लेकर आए हैं। तो और कई जगहों पर जैसे 180 का भी रेट चल रहा है कि पूछते हैं। असल चीज़ ये है कि रेट होना कम या ज़्यादा, असल चीज़ है कानून की अमलदारी। कि आप ये देखें कि कोई जो कीमत हुकूमत ने मुकर्रर की है, अब ये जो गंदम बेच रहे हैं इन्होंने मुकर्रर की 2900 रुपये में आके, मुझे बताइए, उसने मुझे कहा कि जी ये जो इस वक्त हमारे पास रहीम यार खां का पूरा रीजन है, कहता है जी लोग ऐसे भाग रहे हैं रस्से तोड़ा के कि हमने कपास नहीं बीजनी। आप सोचे ना, मौसम भी उस वक्त वो होता है, आ जाता है जब बरसात का मौसम होता है, वो कहते हैं जी हम नहीं बीज रहे। क्या वजह है जी? DAP 14,000 की बोरी आ रही है। आप सोचें आके, स्प्रे का वो लेदा रेट, स्प्रे भी कहते हैं 4 नंबर 6 नंबर स्प्रे है, 2 नंबर भी नहीं, बड़ा नंबर किस्म का स्प्रे है। ये सब चीजें हैं, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी होगी, अपनी अमलदारी, अपनी रूल ऑफ लॉ को करना पड़ेगा। भाई लोगों को चीजें तो सस्ती कर दो खुदा के इस पे लिए। जरा अपना टेक दे दीजिए। जो मतलब एक वीक भी नहीं गुजरा है तो वजीर आजम ने जो है आलमी मंडियों में जो रेट गिरा पेट्रोलियम का, उसका जो है बेनिफिट, जो उसका फ़ायदा है, वहाँ को ट्रांसफ़र नहीं किया था। और साथ में ये कहा था कि हम इसलिए पेट्रोलियम की प्राइस कम नहीं कर रहे कि हम बिजली के नरखों में कमी करके आवाम को सरप्राइज भी देंगे और उन्हें खुश भी करेंगे। वो तो आज इनकार हो गया। देखिए काशिफ भाई, हर के अरूज जवाल में आयत, आज जिसको अरूज है कल उसका जवाल आना ही आना है, ये कानूनी फितरत है। कोई ऐसा आपने देखा हमारे जमाने में हेल सलासी और वो बड़े बड़े लोग, शाह ईरान, कितने बड़े लोग थे, लेकिन जब जबर की कब तक चली, उनकी खत्म हो गया। आके सबक सीखें आप तुर्की से, वो अर्दगान जिसके लिए लोग टैंकों के आगे लेट गए थे, आपको याद है ना? आज उसी इस्तांबुल के मेयर के लिए हजारों की तादाद में लोग बाहर निकले हुए हैं और 1.5 करोड़ की सिग्नेचर हो चुके हैं, और वो प्रपोज 28 में प्रेसिडेंट का उम्मीदवार है आपका। करना कज़ाफी को देख लीजिए, आप देखें, ये सियासत के ऊंच नीच है, ये सियासत, इसको हमें
نہ صرف اپنے ملک میں دیکھنا چاہیے, اپنے انوائرمنٹ میں دیکھنا چاہیے. اب یہ جو آپ نے بتائی ہے بات تیل کی, آپ دیکھیے ہر ایک بجلی کی اور تیل کی, اس میں دونوں چیزوں میں پوری قوم کو یہ بتا دیا گیا میڈیا نے کہ جناب 15 روپے فی لیٹر جو ہے وہ سستی ہو رہی ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چیزیں کم ہوئی تھی آ کے. اب حکومت نے کیا کیا, لیویز بڑھا دی, اس کی بجائے وہ کم کرنے کے اپنا ریونیو زیادہ کر لیا. جہاں عوام کو ایک ریلیف مل جاتا, وہ ساتھ ہی اس خبر کی یہ بھی خبر تھی کہ ہم چینی وہ جو بجلی جو ہے وہ عوام کے لیے سستی کرنے جا رہے ہیں. اب وہ بجلی کا وعدہ بھی وفا نہ ہوا اور وہ ریٹ بھی وہیں کے وہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ یہ ایسی روش رکھیں گے تو وہ انپاپولر ہوں گے. انپاپولر ہوں گے تو وہ آدمی جو کہ آپ کے خلاف احتجاج کیے بیٹھا ہے, جو جیل میں ہے, they are not popular. جیسے unpopular آپ دیکھیں نا, لیڈرشپ از پاپولر ون. کون جی, یہ لیڈرشپ جو ہے نہیں پاپولر which is ruling پاکستان. دیکھیں ان پاپولر ڈیسیژن میں بتاتا ہوں کیا کرنے والے. آپ نے ان پاپولر ڈیسیژن کرنا ہے تو کریں نا, اوپر پاپولیشن کے اوپر بات کریں. آپ کریں نا انسینٹیو دے لوگوں کو جن کی آبادی کو کم کیا جائے ہمارے. they will never do it. آپ دیکھیں نا کہ یہ ان پاپولر ڈیسیژن آپ نے کرنے ہیں. آپ نے ان پاپولر ڈیسیژن آپ لائیں یہاں پر, کون سی آپ کی فیکٹری ہے, کون سے کارخانے ہیں, کون سی سائیکل, ایک چیز تو ہم بنا نہیں سکتے آ کے. اتنے بڑے بڑے ہمارے یہاں لوگ ہیں بیٹھے ہوئے, خدا رہا یہاں کی انویسٹمنٹ لائیں, مینوفیکچرنگ یونٹس لائیں, لوگوں کو روزگار ملے. بات صاحب نہ کریں, لیکن ہمارے شہباز شریف صاحب تو اتنی دوڑیں لگا رہے ہیں, مطلب کبھی آذربائیجان جاتے ہیں, کبھی ترکمانستان جاتے ہیں, کبھی سعودی عرب جاتے ہیں, اور وہ کیا کریں, اب کوئی نہیں آ رہا تو کیا کریں. کاشی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے کہ ہم زراعت کو ترقی کر دیں گے. لیکن انہوں نے کل بھی انہوں نے کہا جی اکانومی تو ہماری ٹھیک ہو گئی ہے, اب باقی چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. اکانومی مجھے بتائیے کون سی چیز سستی ہو گئی ہے, مجھے یہ بتائیے. اکانومی میں کائنڈلی بتائیے, ڈالر روپی کی پیرٹی ختم ہو گئی, کیا روپی تگڑا ہو گیا, مجھے یہ بتا دیں. ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے ہماری, آئی ٹی ہماری سیکٹر بہت بڑھ گیا ہے. دیکھیں نا بیچ کے لیے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا, آپ اسے سمجھ کون سی چیز ہے جس سے ہم یار ریونیو بتا دیں مجھے آپ کا, ہم ڈبل ڈیجٹ نہیں پہنچے آج تک. کورینز کو وہ لے کے آئے ہیں, وہ ہمیں آلو کا بیج دیں گے, تو اور کیا چاہیے. جی شیخ صاحب, ایک تو یہ آلو کے بیج کی پیداوار کا افتتاح کیا پرائم منسٹر نے. ایک طرف تو پاکستان کی جو اندرونی حالات ہیں وہ ظاہر ہے کہ تمام ذی شعور پاکستانی اس پہ فکر مند ہے. میں بلوچستان کے پی کے اور ایون باقی جو پاکستان ہے اس کے حالات بھی, اگر آپ کراچی کا بھی لیں یا سندھ کا لیں تو کوئی آئیڈیل سچویشن وہاں بھی نہیں ہے, پنجاب میں بھی نہیں ہے. اب ڈمپرز کی آپ نے بات کی, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے پورے پاکستان میں. تو ایک تو یہ آلو کا جو بیج کوریا کے تعاون سے پرائم منسٹر صاحب نے اس کا آج افتتاح کیا ہے, تمام چینل نے اس کو لائیو براڈ کاسٹ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو تیل, سستی بجلی اور تیل والا معاملہ, اس پہ بھی اپنا ٹیک دے دیجیے. کاشف بھائی, اگر وزیر اعظم نے اس قسم کا افتتاح کیا آلو کے یہ بیج کا, تو یہ تو بلکہ اچھی چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو آؤٹ پٹ ہے آلو کی وہ تقریباً 20 من ہے پر ایکڑ, اور یہ بہت کم ہے. دنیا اس ٹائم 50 من پہ 40 من پہ اتنے پہ کر رہے ہیں. تو اگر یہ ہائیبرڈ سیڈ آ گیا اور اس میں اس طرح سے بہتری آ جاتی ہے پاکستان کے اندر, اور ہماری آؤٹ پٹ بڑھ جاتی ہے, پروڈکشن بڑھ جاتی ہے, اور ہم کیونکہ زرعی ملک ہیں تو ہمارے اندر ایک بہتری آ جاتی ہے, تو اس میں کوئی مطلب میرا خیال ہے بڑی اچھی چیز ہے کہ ہونا بھی چاہیے. اور زراعت کے اندر تو ہمارے اندر تو that is going to be a high price seed نا جی. Sir, even then, the production would be more, number one. Number two, پر ایکڑ یہ لوگ آپ کے پھر نمبر 2 آپ کا یہ ہے کہ دیکھیے ابھی آپ کی زراعت کی یونیورسٹیز کتنی ہیں, آپ انڈیا کے اندر دیکھ لیں اور اپنی دیکھ لیجئے. تو ہمیں تو اس کے اندر اور بہت سارا کام کرنے والا ہے کہ ہم اس کی پروڈکشن, اس کی ییلڈ بڑھائیں, ہم فارمر کو انسینٹیوائز کریں. شیخ صاحب سوری, اس کی ایک چین نہیں ہونی چاہیے. آپ ادھر سے پروڈکشن بڑھا رہے ہیں, ادھر سے کسانوں کا استحصال کر رہے ہیں, چینی میں اور گندم میں, کپاس میں. سر میں نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کسانوں کو انسینٹیوائز کریں, کسانوں کو آپ ڈیزل کم پرائز پہ دیں, بجلی کم پرائز پہ دیں, تاکہ وہ پروڈکشن بڑھا سکیں. پاکستان زرعی ملک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جس طرح وہ پہلے بات ہوتی تھی, مذاق اڑایا جاتا تھا کہ آپ مرغیاں پالیں, بکرے پالیں, یہ چیزیں کریں. تو یہ کیٹل فارمنگ اور اس قسم کی چیزیں یہ دنیا کی ڈیمانڈ ہے, مطلب یہ دنیا چاہتی ہے. اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے, پاکستان سے گوشت ایکسپورٹ ہوتا ہے, پاکستان سے پولٹری ایکسپورٹ ہوتی ہے, پاکستان سے مطلب فروٹ کے اندر ہمارا فوڈ دنیا میں بیسٹ گنا جاتا ہے. چاہے پوٹیٹو ہے, چاہے مطلب چاہے مینگو ہے, چاہے اس میں گواوا ہے, کوئی بھی چیز ہے, بنانا ہے, ہمارے وہ بیسٹ ہے اور دنیا کے اندر اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. اب آ جاتے ہیں جی بجلی کے اوپر کہ پوری دنیا کے اندر ظاہر ہے ریٹ اگر وہ فیول کے کم ہوئے ہیں
تو اس کا ایک امپیکٹ آنا چاہیے تھا فیول کا. گورنمنٹ پرائم منسٹر نے جو بات کی میں وہ کر رہا ہوں سر میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو نا تھوڑا سوچنا چاہیے, ان کو اپنی پالیسیز کو کنسسٹنٹ کر دینا چاہیے. یہ نہیں کہ آج یہ پالیسی کل ایبرپٹ کر کے یہ پالیسی, آج سولر پہ ہم یہ کریں گے کل بجلی پہ ہم یہ کریں گے. تھوڑا سا تحمل سے احتیاط سے ایک پالیسی بنائیں اور اس کو پھر 5-10 سال چلنے دیں, اس کو دیکھیں اس کے نتائج. ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ انہوں نے چند آئی پی پیز کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں اور وہ معاملات طے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ ریلیف اس سائڈ سے ملا ہے. لیکن ٹکل ڈاؤن ریلیف عوام کو تو اس کا نہیں ابھی ملا تک عوام کو اس کا ریلیف کچھ نہیں ملا نا جی. وہ آپ کو گردشی قرضے اور گرمی پھر آ گئی ہے, وہ آپ کو گردشی قرضے میں تھوڑی کمی آئی ہے کنزمپشن بڑھنے لگی ہے. جی. اب گرمی آ رہی ہے, بڑھے گی. اب وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ جو آپ سنتے تھے کہ جی ہم سولر کے اوپر یہ کریں گے, ہم وہ بالکل نہیں کر رہے. نہیں, بٹ دے ہیو ڈیسائیڈڈ اٹ. نہیں کر رہے. وہ آج ان کا بیان آ گیا, انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر نہیں کر رہے, وہ سولر کے اوپر ہم بالکل بھی نہیں جن کر کا رہے. لگ گیا ہوا ہے ان کو نہیں, جو اب آگے سر کریں گے نئے ان پہ کو بھی نہیں کریں. کر رہے. وہ پالیسی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو بالکل نہیں کر رہے ہمارا, کیونکہ ہم نے پہلے سے یہ پالیسی, ابھی 2 ماہ پہلے تو انہوں نے قائد اعظم سولر پلانٹ لگایا ہے. ٹوٹل سولر سے جو گریڈ میں بجلی جا رہی ہے 1.2% ہے. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کتنی کو بجلی آپ گرین, جس کو آپ گرین انرجی کہتے ہیں, آپ بہت کم دے رہے ہیں. یہ تو ان کے ہے نا جی, ٹوٹل جو ان کے جو 3 ماہ پہلے کچھ 30% کے قریب جو ہے ان کی جو ہے پاور پلانٹس میں سے کنزمپشن کم ہو چکی تھی. لوگوں نے اس تعداد میں لگوا چکے ہیں وہ. سر لوگوں 7 سال تک ان کو ریلیف ملے گا. سر جو لوگوں کی جو استطاعت ہے نا, آپ اگر 2 مرلے کا گھر دیکھیے, 200 گز کا گھر دیکھیں, 400 گز 250 گز, تو ان کے اوپر بہت زیادہ لگے ہوئے. یہ نہیں کہ عمرہ کے لیے, یہ غریبوں نے بہت لگائے ہیں کہ ہمارا بجٹ, منتھلی بجٹ ہمارا ڈسٹرب نہ ہو اور ہمارا بل اتنا آئے کہ چلیں ہم اس کو اور افورڈ سب سے زیادہ, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سب سے زیادہ تو دیہاتوں میں لگے ہوئے ہیں. دیہات میں یہاں تو بہت صرف لگے ہیں. 2-2.5 لاکھ ہیں. سب سے زیادہ دیہاتوں میں ٹیولوں پہ لوگوں نے لگا سر رکھے ہیں. ٹوٹل وہ انرجی جو دے رہے ہیں نا 1.2% آف دی ٹوٹل گریڈ ہے. باقی میں 98.8% جو ہے نا وہ شاہد صاحب کا, IPP مجھے یہ بتا دیئے, نہ تو پیٹرولیم کی عوام کو قیمتیں کم ہوئی, نہ بجلی کا کام ہوا. یہ ہوا کیا؟ سر حکومت کی پالیسی کنسسٹنٹ نہیں ہے. پالیسی جب تک کنسسٹنٹ نہیں ہوگی کام نہیں چلے گا. شاہد صاحب ایک تو یہ بیج کے اوپر بات کر دیجئے مختصر تھی, پھر ہم نے وہ افغانستان والا ایشو ہے اس پہ بات کرنی ہے. اچھا جی, پتہ نہیں یہ آلو کے حوالے سے کوریا سے رابطے کیوں ہوئے, جبکہ ہمارے ہاں جو لوکل ایکسپرٹس موجود ہیں انہوں نے بڑے زبردست بیج تیار کیے ہوئے ہیں. اس میں دنیا کا بہترین لیکن آئیڈیل نہیں ہے بس صاحب, جو اور اسی طرح گنا ہماری بہترین ہم نے اس کی پروڈکشن میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان کو. آلو تو بڑا سستا ہی ہوتا ہے. جی ابھی آپ آگے دیکھیے, آلو کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو گندم کے شاہد صاحب ساتھ صحیح ہوا. بتا رہے ہیں, شاہد صاحب کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے. دیکھیے جو کچھ ہم نے گندم کے ساتھ کیا ہے, آلو کے ساتھ بھی ہم وہی کریں گے. جو ہم نے گنے کے ساتھ کیا اس سے مختلف کہانی نہیں ہے. ایکسپورٹ کریں گے پھر امپورٹ کریں گے. جی کون سی ایکسپورٹ کی آپ بات کریں, کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اگر ییلڈ اچھی آ بھی گئی تو یہاں انشاءاللہ سمگلنگ ہوگی. آپ دیکھیں نا ایکسپورٹ کے تو اعداد و شمار ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جناب اتنے بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہو گئی. جتنی ہمارے ہاں سے سمگلنگ ہوتی ہے اس کے اعداد و شمار سامنے نہیں آتے. وہ انیب عباسی تو کہتا ہے کہ آلو نہ کھائیں آپ لوگ. اچھا جی, دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بات کر رہا ہوں, صرف بیج کے اوپر بیس کر کے ہم یہ خیالی پلاؤ نہیں پکا سکتے کہ جناب ییلڈ بہت اچھی ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پانی کے حالات کیا ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد کھادیں جو ہیں وہ کس دام ملیں گی. اور ابھی 2 نمبر اور 4 نمبر سپرے کی بات ہوئی ادویات کی, تو یہ ساری چیزیں ملا کے اگر ہر چیز پازیٹیو ہو پھر تو ایک پازیٹیو ییلڈ آئے گی. لیکن دیکھیے سارے چیزیں ہیں, کسی ایک چیز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آلو کے بارے میں آج جو بھی پالیسی دے رہے ہیں, کچھ خبر نہیں کہ جب وہ مارکیٹ سے فصل اٹھائی جائے تو اس کا حکومت کی پالیسی کیا ہو. گندم کے معاملے میں لوگ دکھی ہیں, اور اس مرتبہ جیسے گندم کی کاشت میں کمی آئی ہے, کپاس کی کاشت جو ہے یعنی اس کی بجائی کا جو رقبہ ایریا ہے اس میں کمی آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو حکومت کا طرز عمل جو ہے, جو ایڈھاکزم چل رہا ہے اور اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے پالیسیز میں, اس کا اثر ہمیں تمام معاملات میں نظر آئے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پروڈکشن 11% کم ہے. آئی ڈاؤٹ کہ اس سے زیادہ کم ہوگی. جی میرا خیال ہے اس سے بھی بہت زیادہ کم ہوگی. جی کہہ تو وہ یہی رہیں, لیکن اصل میں حکومت اب جو ایک کمنٹ دے دیجئے اس کے اوپر. آپ بھی ظاہر ہے کہ آپ ہم سب جو ہیں اسی معاشرے میں رہتے ہیں. رانا تنویر صاحب نے کہا, فوڈ کے فیڈرل منسٹر ہیں, ان کا چینی کا کوئی بحران نہیں ہے. یہ میڈیا نے جو ہے چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا ہوا ہے. 153 روپیز کلو میں پاکستان بھر میں جو ہے چینی اویلیبل ہے اور وافر ہے. دیکھیں جی, لیکن جو ہمارے
मतलब मैं कहता हूँ कि जो क्रेडिबल मीडिया है वो ये बता रहा है, बल्कि हम भी, जैसे बाद साहब ने भी बताया, 170 से 180 रुपए लाहौर में बिक रही है। काशी साहब, जितने वुज़रा हैं, जितने मुशीर हैं, जितने मेंबरान पार्लियामेंट हैं, ये मुतमव्वल लोग हैं। ये सिर्फ तनख्वाहों पे काम नहीं कर रहे, हर एक के अपने कारोबार हैं। कारोबार पे तवज्जो ज़्यादा होती है और जो आवाम को रिलीफ देने के मामलात हैं उधर सोचा कम जाता है, वक्त ही नहीं होता। तो बात यह है कि इनके ख़ानदान में से किसी शख्स ने कभी चीनी बाजार से जाके खुद नहीं खरीदी होगी। अव्वल तो ऑन पेमेंट चीज़ें आती नहीं, उनको तोहफे तोहफ़े बहुत आ जाते हैं, कम्प्लीमेंट्री चीज़ें बहुत आ जाती हैं। कोई इनके घरों में से जाए मार्केट में और जाके देखे कि वहाँ आवाम का हाल क्या है और किस कीमत पे क्या शय मिल रही है, तो फिर तो इनके बयान जी शेख साहब, हो, ऐसा है नहीं। चीनी 153 रुपए अवेलेबल है आपको, वफाकी वजीर खुराक कह रहे सर हैं। किसी भी जगह पे चीनी 175 से नीचे नहीं मिल रही, और उसको भी पानी का छट्टा दिया हुआ है और उसका रंग वाइट नहीं है, ग्रीनिश सा है। और ये शक्कर भी जहर है ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं शेर साहब के, वो बिल्कुल जहर है अवाम के लिए, अवाम की सेहत के साथ खेला जा रहा है, और फिर भी चीज़ अच्छी नहीं मिल रही और पैसे भी ज़्यादा, और फिर उसके ऊपर आप ठटा लगाएं कि जी ये 153 पे मिल रही है, 135 पे मिल रही है, ये तो एक अवाम के साथ मजाक है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप एक अगेन वही बात आ जाती है, हुकूमत को सीरियस होकर पॉलिसीज बनानी चाहिए, मतलब ज़ाहिर है कि इम्प्लीमेंट करवाएं। आपका जो फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड है वो सपोर्ट कर रहा है जो कार्टेल है इसका, शुगर का। हाँ जी, ये तो आपको पता ही है। ये फिर चीनी जानबूझ के बाहर भेजते हैं, फिर हुकूमत को कहते हैं कि हमें लॉस हो गया, रिबेट लेते हैं, रिबेट लेके फिर दोबारा वो लोकल इंपोर्ट शुरू हो जाती है। वो एक नई कहानी है, वो पूरा उसके ऊपर प्रोग्राम हो सकता है। बस अब पाकिस्तान का जो है हमारा जो स्पेशल एनवॉय है मोहम्मद सादिक खान, वो अफगानिस्तान गए हैं 1-2 दिन कबल, और उन्होंने वहाँ पे बामी ताबन और तजारत के फ़रोग़ पर बातचीत की है। हम तो ज़ाहिर है कि हम इस वक्त तो बड़े प्रॉब्लम में हैं। दरअंदाजी जो हमें बताया जा रहा है जो हो रही है अफ़गानिस्तान की तरफ से, तो आप कैसे देखते हैं? एक तो मैं समझता हूँ कि हम पिछले 2 माह से चीख रहे थे अपने प्रोग्राम में भी कि हमारे सफारती सतह पे प्रोटेस्ट करना चाहिए अफ़गान गवर्नमेंट के साथ, तो हमें तो अभी तक इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट भी नहीं नज़र आ रहा। और ये जब अमेरिकन जो हैं ज़ुल्म खलीलज़ाद जो है अपने उसके साथ आए, और 2021 से जॉर्ज ग्लिज़मैन जो उनका कैदी था वहाँ पे, उसको तालिबान की क़यादत में उसको भी वो ले गए हैं, उन्होंने छोड़ दिया है। और सबसे जो अलार्मिंग बात है, अमेरिका को बगराम के हवाई अड्डे का जो है वो उन्होंने दे दिया है, तालिबान ने उनके अमल दखल में दे दिया है। तो हाउ डू यू सी कि अब तुम आए तो बड़ी देर के बाद आए हो, ये जाने का मकसद क्या था? हमारा तो जो स्पेशल एनवॉय है उसको प्रोटेस्ट करना था उनके साथ। जी हाँ, तुम इतने दिन बाद मिले, तुम इतने दिन कहाँ रहे? बात ये है काशिफ भाई कि ये जो अमेरिका है ना, ट्रम्प साहब ने आके अपनी बाकायदा अपने इंटेंशंस बहुत क्लियर किए हुए हैं। ही मीन्स बिजनेस, और उसका जहाँ इंटरेस्ट है वो को और इंटरेस्ट नहीं देखता। यूक्रेन में उसका इंटरेस्ट आपको पता है, वहाँ उसे बहुत फिक्र है कि जवान लोग मर रहे हैं, लेकिन गजा में जो खून रेजी हो रही है, जिस तरह मासूम बच्चों और औरतों का कत्लेआम किया जा रहा है, सहाफ़ियों का कत्लेआम किया जा रहा है, डॉक्टरों के अस्पतालों पर बम कराए जा रहे हैं, यहाँ इनको कोई जवान बच्चा ये नहीं नज़र नहीं आता जो शहीद हो रहे हैं बेचारे आके। तो लिहाजा ट्रम्प साहब का ये क्लियर है कि उनकी यूक्रेन उसमें इंटरेस्ट है। अफ़गानिस्तान से उनको इंटरेस्ट था, उन्होंने इंटरेस्ट हासिल कर लिया। उनकी पाकिस्तान से अब तक कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। उनको कंडेम करना चाहिए कैटेगोरिकली कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के मदद से ये जो टीटीपी वाले लोग हैं, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो वाज़ेह स्टेटमेंट देना चाहिए। जब हमारा स्पेशल एनवॉय मोहम्मद सादिक खान जाता है, जब वो उनके साथ कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है, कंडेम तो हम नहीं करता, तो फिर हम अमेरिका से गिला कर सकते हैं? जी देखिए, अमेरिका से क्या गिला करना, तो आपने देखा कि हमारी जो सूबाई हुकूमत है उससे बहुत गिला करते हैं कई दफ़ा ये कि जनाब आप क्यों करते हैं बात के जी हम बात करेंगे तालिबान से। आप सूबा है, ये तो वफाक का इस्तेहकाक है कि वो बात करेगा। और उनके जो बैरिस्टर सैफ हैं वो ये बार बार यही कह रहे हैं कि इसमें हर्ज क्या है। अभी जो आपने देखा कि जो तजारती राहें खुली, दोबारा तोरखम खुला है ईद से पहले, जिसमें हज़ारों ट्रक वहाँ खड़े हुए थे, और एक कारोबार एक खासा हमारा एक उसमें एक फाइनेंशियल उसका इम्पैक्ट है, उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का वहाँ से हमारा तोरखम से होती है। तो वो मैं समझता हूँ कि जरगे की कार्रवाई से, जरगे ने जिस तरह मीटिंग आपकी पोस्टों पे रहे हैं, व्हाट आई वांट टू नो इज कि हमारा अगर स्पेशल एनवॉय गया है, चलें जी ज़ुल्म खलीलज़ाद के बाद चला गया, उनका जो जॉर्ज ग्लिज़मैन को वो ले गए, अमेरिकन डायरेक्ट मुज़ाकरात शुरू हो गए, हम गए,
لیکن ہم نے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا ان سے؟ یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے. ابھی تو پہلی ملاقات ہے ان کی, آپ دیکھ ہی رہیں گے جب ان کو موقع نہیں ملا جانے کا, صوبائی حکومت کو الاؤ نہیں کیا انہیں کہ آپ مذاکرات کریں, تو یہ ایک دم اچانک خوشگوار سی خبر آئی کہ صادق صاحب گئے ہیں وہاں اور وہاں مل کر آئے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں دراندازی کو بند کیا جائے. یہاں کی لیکن وزارت یہ خارجہ جو کا اسٹیٹمنٹ ہے, official لیکن ادھر سے statement ہے, اسٹیٹمنٹ کوئی جاری نہیں ہوا. ان کا جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ یہ بھی آیا کہ باہمی تعاون اور تجارت کے فروغ کے لیے بات چیت ہوئی ہے. ہاں جی, پہلے وہ ان کے فورن منسٹر سے ملے ہیں, پھر ان کے جو ٹریڈ کا منسٹر ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ اس وقت امریکہ آپ سمجھیں کہ افغانستان میں بیٹھ کے آ کے دوبارہ سے آ گیا نا جی. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو پچھلے جب سے یہ طالبان آئے میں اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ یہ طالبان وہ طالبان نہیں ہیں, یہ طالبان امریکنز کے طالبان ہیں جن کو انہوں نے ٹیم کر کے بھیجا ہے, پڑھا لکھا کے بھیجا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے اوپر کیا, کیونکہ بگرام کے ہوائی اڈہ بھی ان کو مل گیا جو ان کو مچ نیڈڈ تھا, تو جیسے چائنا وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, سی پیک ہے, یہ پرابلم کہاں جائے گی؟ آپ دیکھیے کہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر, یہ ہے ان کا بیان ٹرمپ صاحب کا, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. ایک بیان یہ دیا تھا کہ جناب یہ جو اسلحہ جو ہے ان کے ہاتھ لگا ہوا ہے یہ طالبان کے, ہمارا اسلحہ واپس کیا جائے, اتنے ارب کا اسلحہ وہ حقانی کے اوپر دوسروں کے اوپر جو ہیڈ منی تھی وہ بھی ختم کر دی, بالکل وہ ختم کر دی, تینوں پر ختم کر دی. اب دیکھیں کہ آپ ساتھ آپ یہ بیان دے دیا کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں, ہمارا بندہ مل گیا, بڑی خوشی. ادھر سے ہمارا پاکستان نے بھی ایک آدمی بھیجا ان کو, ظاہر ہے وہ بھی ایک ان کے لیے گڈ ول ہوگی خاص طور پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں افغانستان کے بارے میں ایک پالیسی رکھنی ہوگی, وہ اس طرح کی پالیسی رکھنی ہوگی جس میں کہ ہماری ان کے ساتھ ریکانسیلیشن ہو. ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس بارڈر پہ ہم کسی قسم کی فردر جو ہمیں کنفرنٹیشن ود افغانستان, کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. بس اب آگے چلتے ہیں, لیکن ان کو میرے خیال میں طالبان کو یا افغان گورنمنٹ کو اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے. ان کو ان کی ڈائریکٹ بات شروع ہوگی, بیچ میں سہولت کار قطر ہے. That's why I'm saying کہ آپ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں کر سکتے. آپ ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے, جس طرح کہا جا رہا ہے کہ آپ افغان حکومت کو کوپریشن کے ساتھ انہیں کہیں کہ جی آپ ٹی ٹی پی کو سنبھالیں, ٹی ٹی پی کو مطلب ہے کہ روکیں اس کام سے, آپ ٹی ٹی پی کو سپورٹ مت کریں. اور افغان حکومت بارہا اس بات کا پہلے کہا کرتی تھی شروع میں, آپ کو یاد ہوگا بگننگ میں, لیکن اب اس پہ بات نہیں ہو رہی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں ہماری فارن پالیسی کوئی نہیں, پالیسی تو نہیں, لیکن دانشمندانہ پالیسی یہی بن رہی ہے ہمیں کہ ہمیں امریکہ پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے کہ امریکہ آئے گا طالبان کو ٹھیک کرے گا. ہمارے نیبرز جو نزدیک ہے افغانستان کو دیکھا, چائنا کے ساتھ کتنے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ کتنے تعلقات بہتر ہوتے ہیں, ہم کیوں پیچھے رہ رہے ہیں. لہٰذا دانشمندانہ پالیسی یہ ہے کہ ہم اس کو زیادہ ہائی پچ پہ مت لے کے جائیں, کوشش کریں کسی نہ کسی طریقے صوبائی حکومت کے جرگے سے مل کے جو بھی طریقہ کار ہے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کے ساتھ. جی شیخ صاحب, پالیسی ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ افغان جو ہے افغانستان سے ہو رہی ہے, گورنمنٹ ان کی ناکام ہے اس میں, عبوری جو حکومت ہے طالبان کی. دوسری طرف ہمارا جو انوائے ہے, اسپیشل انوائے محمد صادق خان, وہ جاتا ہے اور وہ باہمی تعاون اور تجارت کے فروغ پر بات چیت کرتا ہے. جو یہ ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں پچھلے بہت عرصہ ہو گیا, اب تو 6 ماہ سے تو ہم بھی اس کو زیادہ دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی نہیں کیا ہے. اور جو امریکہ اب ڈائریکٹ ہو گیا قطر کے تھرو سہولت کاری قطر کر رہا ہے, حالانکہ پہلے قطر میں جو مذاکرات ہوتے تھے اس میں پاکستان کا مین رول ہوا کرتا تھا, ہمیں اس میں سے مائنس کر دیا گیا ہے. طالبان اور امریکنز جو ہیں وہ ڈائریکٹ مذاکرات بھی کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ اب تم آئے تو اب تم گئے ہو تو بڑی دیر کے بعد گئے؟ سر کچھ عرصہ میں کیونکہ انوالوڈ رہا ہوں تو اس میں نے دیکھا ہے کہ خالی ادھر ٹی ٹی پی کا مسئلہ نہیں ہے, ادھر ISIS جدائش خراسان کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں. اب آ جائیے کہ افغانستان کی کیا صورتحال ہے. اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو بڑا ایزی ہے. افغانستان کے اندر چائنا نے بہت بے پناہ انویسٹمنٹ کی ہے, ڈیمز بھی بنا رہے ہیں, روڈ نیٹ ورک بھی بنا رہے ہیں, ریل نیٹ ورک بھی بنا رہے ہیں. تو ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, اور وہ انویسٹمنٹ ایسے نہیں ہے, اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں, اور وہ پھر چائنا آگے اس کو پینیٹریٹ کرنا چاہتا ہے ایران کی طرف بھی اور آگے فردر ٹو یورپ. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی بھی بہت پینیٹریشن ہے. انڈیا کے پہلے اگر ہمارے بارڈر کے ساتھ کوئی تقریباً 16 کونسل آفسز تھے, تو ابھی بھی 2 کونسل آفسز کام کر رہے ہیں. انڈیا کسی بھی وقت کسی بھی موقع پہ افغان طالبان کے کوئی بھی وفد ہو یا ویسے ہو, ان کے فوراً ویزے لگا دیتا ہے. پاکستان کے ویزے وہ نہیں لگاتا.
امریکہ نے دوبارہ سے جو افغانستان کے ساتھ کیا, امریکہ مطلب آپ ورلڈ پاور تو ہے نا, اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. اس کے مائٹ سے آپ امریکہ انکار نے نہیں کر ان کو ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا افغانیوں کو کہ ان کو ویزے نہیں ملیں گے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ افغانی جو امریکہ کے کام آتے رہے وار کے اندر, ان کو ہم بلا روک ٹوک ان کو وظیفے دیں گے. تو وہ اس کو ریوارڈ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف امریکہ یہ کیوں کر رہا ہے, انہوں نے بگرام ایئرپورٹ کیوں لے رہے ہیں, ان کو کیا ادھر انٹرسٹ ہے, جبکہ ان کو باقی جگہوں پہ سمندری بیڑا بھی موجود ہے, جی انڈیا بھی ان کی ریچ میں سب کچھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نیکسٹ جو ان کا پریشر آئے گا وہ ایران, اور ایران کے بعد پاکستان ہے. تو ہمیں اس چیز کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے, پاکستان کو اس کے اوپر ورکنگ کر لینی چاہیے. ایران کے اندر بھی وہ پورا انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں ادھر سے بیٹھ کے افغانستان کے تھرو, اور اس کے بعد جب ایران میں اگر وہ سکسیسفل ہوتے ہیں یا انسکسیسفل اللہ جانتا ہے, ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان میں بھی یہ تو کام آپ کیا نہیں جائے. سمجھتے کہ آنے والے جو دن ہیں پاکستان کی سلامتی کے تناظر میں جو ہے خطرات جو ہے منڈلا رہے ہیں؟ جی سر دیکھیے, جو سلامتی CIA ہے نا, رام اساد. سلامتی از اے ویری ویگ ورڈ. پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے, یہ ایک عام ملک نہیں ہے, یہ اللہ کی بہت عنایت ہے ہمارے پہ. ہمارے پاس بہت سٹرونگ فورس ہے, اور ہمارے پاس اللہ کا بڑا کرم ہے. ہمارے جو لوگ ہیں بڑے جفا کش ہیں, آپ کو ایسے لوگ دنیا میں نہیں ملتے. تو یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں ایک مان ہے. تو وہ تو خیر سلامتی از اے سیپریٹ چیپٹر, شیخ صاحب لیکن دشمن کی چالیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی آپ کے سکے نہیں ہوئے. 1971 کا بیڑا آپ کو یاد ہوگا, 1971 میں ایک بیڑا آنا تھا امریکہ کا, نہیں آیا. جب کبھی ضرورت پڑی پریسلر ترمیم پاکستان پہ لگا دی. کہا کہ بیڑا نہیں آیا, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کا بیڑا غرق تو ایوب خان اور یحییٰ نے مل کے کر دیا تھا. سر دیکھیے, پھر آگے پھر وہی بات آ جاتی ہے, ایوب خان کو اتنا پروٹوکول امریکہ کیوں دیتا تھا؟ پھر آپ وہ میرے سے بہتر جانتے ہیں پوری ہسٹری, اس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں, اور آپ سے زیادہ کون ان چیزوں کے اوپر شاہی جانتا صاحب ہے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر جو صورتحال کاشف صاحب افغانستان کا بن رہی ہے. 1971 میں جب مجیب الیکشن جیت چکا تھا اور اس کو اقتدار نہیں دیا جا رہا تھا, اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو جائے گا, ہمیں اس وقت بھی یہی دلاسا دیا گیا تھا کہ اللہ کا بہت کرم ہے, اور یہ جناب میں نے کہا دین کا جو رشتہ ہے اس میں بندھے ہوئے ہیں, اور کوئی ہم سے دور نہیں ہو رہا. لیکن جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. میرا پھر وہ سوال ہے کہ 1971 میں پھر اللہ کا کرم بھی کہاں تو تھا؟ ایسے دعوے کیا کرتا تھا نا. جی اللہ کا کرم ان قوموں پر ہوتا ہے, ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں, جو اس سے رجوع بھی کرتے ہیں اور صحیح بھی کرتے ہیں. تو جہاں تک صحیح کرنے کا معاملہ ہے وہ خانہ خالی ہے. اب آتے ہیں فورن پالیسی کدھر جا رہی ہے. دیکھیے, حقیر فقیر منگتے ملک کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہوتی. جو ایک ایک ڈالر کے لیے بھیک مانگ رہے ہوں ان کی کوئی نہیں سنتا. اب جو پیراڈائم شفٹ مجھے نظر آ رہا ہے ہماری فورن پالیسی میں, ہمارے جو دوست ہیں, جو جن کے ساتھ ہماری دوست تو نہیں دشمن ہیں, جن کے ساتھ ہماری سرحدیں ملتی ہیں, ان کے حوالے سے ہماری فورن پالیسی یہ ہے کہ ایک اگر آپ کے رخسار پہ وہ تھپڑ مارتے ہیں تو احتجاج نہ کرو, بلکہ دوسرا رخسار آگے کر دو اور ان کے ساتھ ٹریڈ بڑھاؤ. چونکہ ایک ڈالر کے شاہی صاحب مجھے یہ بتا دیجئے, ہمارا امیجیٹ جو نیبرز ہیں, ممالک ہیں, ان میں سے دوست کون سا ہے؟ جی سارے ہی ہمارے دوست تھے سوائے انڈیا کے, لیکن اب اس کی جو تعداد ہے اس میں کمی ہوئی ہے. ابھی تو ہم سے بلوچستان نہیں سمجھ رہا. ہم نے وہاں پہ بھی اللہ کا کرم جو اس پہ تکیہ تو کیا ہوا ہے, لیکن ہمارے عملی اقدامات کیا ہیں؟ ابھی یہ 23 مارچ کو جو ایوارڈ بانٹے گئے ہیں, مجھے بتائیں اس میں بلوچستان سے کوئی دانشور نہیں ملا, کوئی صحافی نہیں ملا, کوئی فنکار نہیں ملا, کوئی سماجی کارکن نہیں ملا. باقی سو کال جو لوگ تھے وہ باقی دانشور تھے. جی ہاں جی, ان کی خدمات آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے جو کچھ کیا ہے حکومت کی مدح سرائی میں پچھلے 1 برس میں, اس پہ تو ان کو اور بھی بہت کچھ ملنا چاہیے. تو کمنگ بیک ٹو بلوچستان, کہ جی کیا آپ کو بلوچستان کی 2 کروڑ آبادی میں کوئی ایک ڈھنگ کا شخص ایسا نہیں ملا جس کی خدمات کو قومی سطح پہ سراہا جا سکتا ہو؟ پھر کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ تو ناکامی, پھر دیکھیں نا, یہ تو وفاقی حکومت کی ناکامی ہے, نااہلی ہے نا, انہوں نے اگر چوز نہیں کیا. دیکھیے ہمیں اس وقت گلہ کس سے ہے؟ ہمیں گلہ انہی لوگوں سے ہے نا جو 12-14 پارٹیاں اقتدار میں مل کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور جہاں انہوں نے اکٹھا ہونا ہوتا ہے ان کو سب کچھ نظر آتا ہے, اور جدھر انہوں نے دھیان نہیں دینا ہوتا وہاں اس کی کوئی بات نہیں کرتا. آنسر دے دیجئے صورتحال افغانستان کی اور پاکستان کی, کیونکہ میرے خیال میں باؤنڈری تو آپ کو پتہ جڑی ہوئی ہے, آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے افغانستان کے ساتھ جو کچھ امریکہ کے ساتھ مل کے کیا, افغانستان اب امریکہ کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ وہی کچھ کرے گا.
کاشف सूरत-ए-हाल بھائی बड़ी ایک چیز खतरनाक ایڈ ضرور کروں گا کہ شیراز صاحب سے بحد احترام جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کا کرم نہیں ہے, اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا 6 گنا بڑا بھارت ہے آپ کے اندر گھسا ہوتا, 1 انچ نہیں آ سکتا. اللہ کا کرم نہ ہوتا افغانستان نہیں سر نہیں آ سکتے. سادی سر یہ حالت کہہ دینا دیکھو, بڑا آسان ہے, آپ کے دشمن کے پاس بہت پیسہ ہے, اس پاکستان واپس لاؤ نا, لے کے آؤ اس پاکستان سر ان کے پاس مسلز ہیں بہت زیادہ. سر اس پاکستان کا معاملہ ہی اور تھا, وہ آپ سے بہت دور تھا, اس کو کنٹرول کرنا وہ کل کو آپ یہی کہیں گے بلوچستان کا معاملہ اور تھا. سر بلوچستان از اے پارٹ آف پاکستان. کاشف جو میں ہم نے حق تلفی کی, ہم نے ان کے ووٹ کا احترام نہیں کیا, ہمیں نہ تو جیتی پارٹی کو اقتدار نہیں طالبان سے دیا. کوئی خطرہ ہے اور نہ ہمیں ٹی ٹی پی سے کوئی خطرہ ہے, نہ ہمیں امریکہ سے خطرہ ہے. ہمیں انٹرنل پولیٹیکل کنسنسس چاہیے. جب عوام ہماری فوج کے پیچھے کھڑی ہوگی اور انٹرنل سٹیبلٹی ہوگی ملک کے اندر, یہ جو اس وقت چل رہا ہے نا خفشار جو بات کیوس ہے بلوچستان میں, شٹ ڈاؤن ہڑتال ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بالکل مضبوط اور متحد رہیں گے, پاکستان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر ہماری انٹرنل سٹیبلٹی ہو. انٹرنل سٹیبلٹی کی بات کی ہماری فوج کے پیچھے ہماری ساری عوام. تھینک یو ویری مچ, آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. پاکستان ظاہر ہے کہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے. اس میں سب سے بڑا ریزن جو ہے, ایک تو ہماری اکانومی, اور اس کو اس وقت روئن کرنے میں باٹم پہ لگانے کا کون کون ذمہ دار ہے. افسوس کہ ان کو کبھی سزائیں نہیں مل سکی. ڈیفینیٹلی وہی لوگ ہیں کہ جو اقتدار میں رہے, عام عوام کا اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے اس معاشی تباہی میں. دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے دن جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے سخت نظر آ رہے ہیں, اللہ کرے ایسے نہ ہو, لیکن اس میں سب سے بڑا ریزن جو ہے چوزن ریپریزنٹیشن کا نہ ہونا. بات صاحب نے بھی شروع میں بات کی تھی, میرے دونوں دوسرے گیسٹوں نے بھی, محترم گیسٹوں نے بات کی تھی کہ جن پارلیمنٹ کے اراکین کو عوامی احتساب کا ڈر نہ ہو تو وہ پھر پاکستان میں یہی کچھ کریں گے جو وہ کر رہے ہیں. کیونکہ میرے خیال میں اگر پارلیمنٹ کو سپریم بنانا تھا تو پھر عدلیہ کو بھی چھیڑ خانی نہیں بنتی تھی. عوام کے دکھوں پر پھاہا رکھنا جو ہے وہ چوزن ریپریزنٹیشن ہی کر سکتی ہے, جن کو عوام نے منتخب کیا ہو اور انہوں نے عوام کے پاس دوبارہ جانا ہو. ویورز اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی, کل شب 10 بجے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.